الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں سوشل میڈیا، موبائل فون، انٹرنیٹ، اس کے زندگی میں نقصانات کے تعلق سے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی واقعی انصاف کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے اطراف نگاہ دوڑائے تو اسے احساس ہوگا کہ واقعی ہم بہت حد تک اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے بہت سارے شعبے متاثر ہو رہے ہیں، عبادات سے لے کے خاندانی زندگی سے لے کے، اور بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں اس سے متعلق پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک اور حصہ ہے جو زندگی کا بہت بڑی اور بری طرح سے متاثر ہوا ہے، وہ ہے ہماری سوچ اور ہمارا مزاج، جو کہ ہماری شخصیت ہے۔ اس کے ذریعے سے ذہنی طور پر، سوچ کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر زوال اور بگاڑ آ رہا ہے، اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سوشل میڈیا کے سرے سے مخالف ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ درس نشر ہو رہا ہے، یہ خود سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں تک جا رہا ہے، تو ہم سرے سے اس کے مخالف نہیں ہیں۔ نہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم میں سے اس دور میں کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہو کہ چھوڑ دو اس کو، بلکہ اس کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ جہاں باطل کی دعوت چل رہی ہے، وہیں حق کی دعوت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بزنس کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مصیبت وہاں شروع ہوتی ہے جب ہم اپنا دائرہ پھلانگنے لگتے ہیں اور اس کی جائز حدود کو کراس کر کے ہم غلط چیزوں کو اس کے ذریعے کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کا اتنا استعمال کرنے لگتے ہیں کہ جو ہماری باقی چیزوں کو، زندگی کی باقی چیزوں کو متاثر کرنے لگے، اس میں بگاڑ پیدا ہونے لگے، امبیلنس اس میں پیدا ہونے لگے۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ جائز حدود کو پھلانگ کے حرام میں جانا، یہ بھی غلط، اور اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں دوسری ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے اس میں مشغول ہوں، یہ بھی غلط۔ تو یہ دو غلطیاں ہوتی ہیں جن سے ہم کو بچتے ہوئے اس کو استعمال کرنا ہے۔ نہ حرام اس پر کرنا ہے، اور نہ حد سے زیادہ اس میں مشغول ہونا ہے، باقی چیزوں کو خراب کر کے اس میں مشغول نہیں ہونا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی اس کے کیا ایول ایفیکٹس ہیں، ذہنی طور پر اس کے برے اثرات ہماری شخصیت پر کیا پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ریاکاری اور خود نمائی۔ ریاکاری ایک بری چیز ہے، دکھاوا، ایک انسان کا دکھاوا کرنا، خاص کر کے دینی معاملات میں۔ سوشل میڈیا ہمارے ذہن کو ایسا بناتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، چاہے ہم حج اور عمرہ کر رہے ہوں خاص طور سے، یا ہم خدمت خلق کر رہے ہوں، یا ہم دین کی دعوت دے رہے ہوں۔ یہ ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے لائیں، اس اعتبار سے کہ پھر لوگ اس کو لائک کریں، کیونکہ اس میں جو طریقہ ہے وہی ہے کہ آپ کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اور اس پر کمنٹ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی تعریفی کلمات یا لوگوں کے لائکس، پسند جمع کرنے کے لیے آدمی اپنی نیکیاں بیچنے لگتا ہے، دکھاوے کے طور پر کہ لوگ اس کو دیکھیں، اور دھیرے دھیرے انسان کے ذہن سے یہ تصور نکل جاتا ہے کہ نیکیاں بھی ویسے ہی چھپانے کی چیز ہیں جیسے آدمی گناہوں کو چھپاتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا انسان کا ذہن ایسا بناتا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور انہیں لوگوں کے سامنے لائیں، تاکہ لوگ اس کو پسند کریں، اور اس پسند کی روشنی میں، اس پسند لائکس اور کمنٹس کے آئینے میں وہ اپنی اوقات طے کرتا ہے۔ سبسکرائبر، فالوورز کی روشنی میں
ان کی گنتی کے مطابق اپنا بہاؤ طے کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بری چیز ہے کہ انسان نیکیوں کی نمائش کرے۔ سلف کی زندگی میں نیکیوں کا چھپانا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے عام طور سے مزاج بن گیا ہے کہ سبھی تو اپنی نیکیاں بتاتے، اس میں کیا چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اس وقت مسیح دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ فقال الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ آپ نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ تم پر کس چیز کا مجھے ڈر ہے؟ تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرہ دجال سے بھی زیادہ مجھے تم پر کس چیز کا خطرہ اور خوف اور اندیشہ ہے؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول بالکل بتائیے۔ فقال الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک، سیکرٹ شرک۔ ان یقوم الرجل، کیا ہے وہ؟ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل۔ اور شرک خفی، چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کریں اور پھر جب اسے محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو اور اچھا بنائیں، کسی کے دیکھنے کی وجہ سے۔ دنیا مجھے دیکھے اس لیے میں نیکی کو اچھا بناؤں۔ یہ کیا ہے؟ شرک خفی، چھپا ہوا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو اللہ والی پڑھ رہا ہے، وہ نماز نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، عبادت ہے جو اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس میں مقصود کس کی تعریف ہے؟ مقام کس کے پاس بنانا چاہ رہا ہے؟ دیکھنے والے کی طرف، اس کا دھیان دیکھنے والے کی طرف ہے، تعریف اس کی چاہتا ہے اور اس کے دل میں مقام بنانا چاہتا ہے کہ اس کے ہاں میری کوئی جگہ ہو، جبکہ عبادت کے ذریعے کس کے ہاں جگہ بننی چاہیے؟ اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کی بجائے مخلوق کے لیے عمل۔ آپ آج دیکھیے آدمی عمرے میں جا رہا ہے، سیلفی سٹک لے کے جا رہا ہے، ہاں ایئرپورٹ پہ سارے اس کے کیمرہ اور سیلفی سٹک ساری چیزوں کے ساتھ، موبائل فون کے ساتھ، اس کے ساتھ سب وہ بھی آ رہا ہے۔ کیوں لے کے جا رہا ہے یہ؟ ارے بھائی ہم کو ریکارڈنگ کرنا ہے اور اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یوٹیوب پر، فیس بک پر اپلوڈ کرنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور پسند کریں، لائکس کریں۔ اور آدمی پھر دیکھ رہا، دیکھو ہم نے فیس بک پر اپنا ویڈیو ڈالا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور دیکھو اتنے گھنٹے میں اتنے لائکس ہیں، اتنے لوگوں نے کامنٹس کیے، ہمارا دیکھو ہاں عمرہ وائرل ہو گیا، پوری فیملی کے ساتھ ہم نے عمرہ کیا اور بچے اور سب اس میں ہیں اور ہم کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں اور یہ وائرل ہو گیا ہمارا۔ نیکی ظاہر کرنا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو یہ فتنہ جو پیدا ہوا اور لوگوں میں احساس ہی نہیں رہا کہ آدمی ایک عبادت اللہ کی کر رہا ہے، کہ آدمی حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے اور کسی آدمی کو موبائل فون دے اور کہے کہ میرا فوٹو نکالو، اور یہ دعا کا فوٹو وہ رکھے گا اپنے پاس سنبھال کے کہ مدینہ کے اندر میں نے یا مکہ کے اندر میں نے حرم کے آگے میں نے اس طرح سے دعا کی تھی۔ وہ دعا نہیں ہے، وہ فوٹو کے لیے دعا ہے، وہ نقلی دعا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک فوٹو میرا بن جائے۔ کیا ہوگا فوٹو سے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور کس کو دکھانا ہے تجھ کو؟ اور کس کو دکھانا ہے؟ میری نیکی اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھے، یہ سلف کا طریقہ تھا۔ مجبوری میں وہ نیکیاں جو فرائض ہیں ان کو دکھانی پڑیں گی کیونکہ مسجد میں آنا ہے، لیکن جو ایسی نیکیاں ہیں جتنا چھپا سکتے ہیں اس کو کیوں نہ چھپائیں ہم اس کو، اور کبھی ظاہر کرنی بھی پڑے تو اس اعتبار سے کہ لوگ اس سے سیکھیں، کہ آدمی بچے کو، بھائی کو، لوگوں کو، ایک معلم ہے نماز پڑھ کے دکھا، دیکھو میں ایسے پڑھ رہا ہوں نا، تم بھی ایسی پڑھنا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو تعلیم کے لیے تو ٹھیک ہے، شہرت کے لیے ہم اپنی نیکیوں کو بیچ کے لائکس کی بھیک جمع کریں، کٹورے میں، پیالے میں لاؤ ذرا لائک کرو اس کو،
500 لائک ہو گئے، 100 لائکس ہو گئے، اور دن بھر گنتا رہے جیسے فقیر اپنی جو ہے چونی اور روپے اور اس کے جو ہے سکے گنتا رہے دن بھر؟ کیا ہماری نیکیاں فار سیل ہیں؟ اور بدلے میں کیا ہے؟ لائکس کرنسی ہے اس وقت کی، اور اس کرنسی کے بدلے میں آدمی اپنی نیکیاں بیچے کہ اپنی نیکیوں کا اظہار دنیا کے سامنے کرے تاکہ لوگ اس کو پسند کریں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلاف کی زندگی دیکھیں، کسی دن انشاءاللہ وہ بھی ہم ذکر کریں گے، اور پورا کورس ہی کریں گے انشاءاللہ اخلاص پر، کہ ان کی وفات کے بعد جب فقراء محروم ہو جاتے تب معلوم پڑتا تھا کہ یہ لوگ تھے جو رات میں ان کے سوئے ہوتے تھے اور ان کے پاس کھانے کی چیزیں اور چیزیں رکھ کے چلے جاتے تھے، کہ ان کی وفات جس دن ہوئی اس دن سے آنا بند ہو گیا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ اچھا یہ دیتے تھے کیا، ہم لوگ سوئے رہتے تھے اور ہمارے سرانے رکھ کے چلے جاتے تھے۔ علی بن حسین رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے غسل دیتے وقت معلوم پڑا کہ ان کی پیٹھ پر جو نشان تھے، رات میں کھانے کا گھڑا اٹھا کے چلتے تھے چھپ کے، اور پھر اس میں سے کھانا غریبوں کو بانٹتے تھے، معلوم بھی نہیں پڑتا تھا کہ کس نے کیا ہے۔ جب غسل دینے والے نے غسل دیا تو پیٹھ کے نشان سے معلوم پڑا کہ یہ جو نشان ہیں یہ پیٹھ پر اس طرح سے گھڑا اٹھانے کی وجہ سے بنے ہیں۔ تو یہ حالات ان کے تھے نیکی، اور آج آدمی غریبوں میں بانٹ رہا ہے اور کوئی ایک فوٹو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم کو دکھانا پڑتا ہے، ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، آپ دکھانا پڑتا ہے نا تو آپ اپنے پاس رکھو نا اس کو، قانونی طور پر آپ کو دکھانا پڑتا ہے، کسی کو جواب دینا پڑتا ہے، کسی نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس کو دکھانا پڑتا ہے، یا آپ کو پولیس پوچھے گی اس کو دکھانا پڑتا ہے، جبکہ پولیس کیوں پوچھے گی بھائی، ان کو کام نہیں ہے کیا؟ لیکن آدمی کیا کرتا ہے، وہ سارے فوٹو اٹھا کے فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور یہاں وہاں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا اس سے پہلے لوگ خدمت خلق نہیں کرتے تھے؟ کیا سلف نہیں کرتے تھے؟ سلف کی دور کی بات ہے، اس دور کے ہم سے پہلے کچھ لوگ، جب موبائل فون نہیں تھا، جب کیمرہ نہیں یوز ہوتا تھا زیادہ، کیا خدمت خلق نہیں ہوتا تھا؟ تب لوگ تو فوٹو نہیں نکالتے تھے، تب ڈاکیومنٹیشن کیسا مطلب ہوتا تھا؟ کیا ضروری ہے کہ اس طرح سے کیا جائے؟ اور یعنی کیوں ہم لوگوں کو بے عزت کریں؟ یہ غریب عورت ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب بیچاری اس کو آپ کھڑے کر کے آپ اس کو دے رہے ہیں، اور فوٹو نکال رہے ہیں۔ وہ عورت آپ کی ایک تھیلی چاول کی وجہ سے، 5 کلو کی وجہ سے پورے گاؤں میں بے عزت ہو رہی، پورا فوٹو اس کا فیس بک کے اوپر آ رہا ہے۔ وہ بیچاری غریب عورت ہے، ہوتی ہم کو چاہیے ہی نہیں بھائی ایسا تمہارا، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم لوگ پورے گاؤں میں بے عزت ہو کہ ہم 5 کلو چاول تمہارے لے رہے ہیں۔ شرم سے بعض لوگ لیتے بھی نہیں۔ کیوں ہم کریں؟ کہیں نہ کہیں اس میں یعنی ٹھیک ہے، ان کو ضرورت پڑتی ہوگی، وہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے رکھیں اپنے پاس، چھپا کے رکھو، جب ضرورت پڑے گی نکالو نا۔ تم سارے گاؤں میں کیوں بتا رہے ہو کہ تم نے کس کو دیا ہے؟ غربا فقراء سارے کی تصویر لائیں کہ فوٹو دے۔ اچھا بعض اوقات تو اس میں مطلب یعنی جوان عورتیں ہوتی ہیں، وہ پردے والی ہیں، آپ اس کو پردہ نکال کے لینے لگائیں گے، کیسے معلوم پڑے گا اس کو ہی دیا آپ نے؟ تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، چاہے وہ یعنی عبادات کا معاملہ ہو یا خدمت خلق کا معاملہ ہو، اس میں اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں دکھاوے کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ سب دکھاوا نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ واقعی ڈاکیومنٹیشن کے لیے رکھتے ہیں، یقیناً ایسا کرتے ہوں گے، امید ہمارا حسن ظن ان کے ساتھ میں ہے، لیکن پھر دوسروں کی عزت بھی تو اس سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کیوں ان کی عزت سارے گاؤں میں بتا رہے ہو کہ یہ لوگ ہم ان کو دیتے ہیں اور یہ ہمارے دینے سے کھاتے ہیں؟ کوئی آدمی پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ میں لوگوں کے سامنے آ جاؤں کہ میں محتاج ہوں اور لوگوں کا لے رہا ہوں۔ بیچارہ گھر میں بیٹھا تھا، آپ اس کو بلا کے آپ نے دیا اور فوٹو نکال کے پورے گاؤں میں دیا، وہ تو آیا نہیں تھا نا آپ کے پاس مانگنے کے لیے، تو آپ کیوں اس کا سارے گاؤں میں ڈالیں؟ آپ اپنے فائل میں اس کو رکھتے، کبھی کچھ ضرورت پڑی تو آپ نکال کے بتاتے، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو پورے گاؤں میں آپ نے اس کو پرچار کر دیا۔ اس کے رشتہ دار فون کر رہے اس کو، کیا رہے تو چندے کا لیتا کیا، ایسا فقیروں کا زکوٰۃ کا کھاتا، تو ہم کو بول دیتا نا، ہم دے دیتے تھے۔ سوچیے، لوگوں کو شرمندہ نہ کریں، اپنی نیکیوں کو نیلام نہ کریں، اپنی نیکیوں کے ذریعے سے لوگوں کی سستی شہرت خریدیں نہیں۔ تو یہ پہلو جو ہے اس کے اندر ہے، جو نیکیاں ظاہر کرنا۔ محمود ابن لبید کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے تم پر جس چیز کا خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے، چھپا ہوا شرک، چھوٹا شرک، اس اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے لیکن شرک تو ہے، چھوٹا شرک ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا چیز ہے؟ قال الریا، دکھاوا کرنا، نیکی کا دکھاوا کرنا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم نیکی کرتے تھے انہی کے پاس جاؤ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو ان کے پاس تم کو کچھ بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، ان سے لو، مجھ سے کیوں لے رہے؟ مطلب کیا ہے کہ تم جن کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے تھے نا، جاؤ اور انہی سے بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے بدلہ نہیں ہے۔ اتنا کر کے ملا کیا؟ دکھاوا نیکی کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ کے ہاں ایسے انسان کو مذموم اور مجرم بنا دیتا ہے۔ نیکیوں کو چھپائیں، کچھ نہیں ہوتا، صرف دل میں تھوڑی سی کسک باقی رہ جاتی ہے کہ وہ شہرت نہیں مل رہی، اپنے کمپیٹیٹرز کا سارا آ رہا ہو انٹرنیٹ پہ، ہمارا نہیں آ رہا ہے۔ بعض اوقات آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کہ ہمارے کمپٹیشن میں جو لوگ ہیں وہ لوگ چھائے ہوئے انٹرنیٹ پہ، ہم لوگ، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ چھپانا بولے تو بے چینی ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے کسی عورت کو معلوم پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اور وہ بتانے کے لیے تڑپ رہی ہو لوگوں کو، سہیلیوں کو، ایسے ہی کہ کیا چل رہا ان کا اس کو معلوم ہے اور پوری سہیلیوں کو، گروپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس کو بے چینی ہوتی رہتی ہے، کسی طرح سے بتا دوں تو میرا مطلب پیٹ خالی ہو جائے۔ ویسی بعض اوقات مردوں میں بھی رہتا ہے کہ وہ خدمت کے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں پھر سارے گاؤں میں بیان کرتے ہیں، مت کیجئے، ایک آدھ بار نہیں، ٹھیک ہے آپ 10 بار کر رہے ہیں نا، ایک بار نہیں بھی کر کے دیکھو نا، ہاں ایک بار نہیں کر سکتے آپ؟ نہیں، ہر چیز کریں گے، کیونکہ اس میں ایک ہوڑ لگی ہوتی ہے شہرت کی، نہیں کریں گے، نہیں کریں۔ ہاں آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ بھائی کسی کو کچھ ضرورت ہو وہ فلاں جگہ آئے، اس طرح کا کام ہم کر رہے ہیں تو آ سکتے ہیں، جو بھی لینا چاہے وہ لے کر جائے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اوکے، یہ اعلان ہے تعاون کا تو اچھی بات ہے، لیکن پھر ان کا فوٹو سیشن نہیں کریں، نہیں کریں، اس میں غریبوں کو، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اتنا مزاج بن جاتا ہے، ہر چیز میں فوٹو، ہر چیز میں فوٹو، ریکارڈ کے نام پہ فوٹو لینے کا ریکارڈ بریک ہو جاتا ہے، اتنے فوٹو نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاص نیکیوں کی حفاظت کا ضامن ہے، اور ریاکاری نیکیوں کی بربادی کا یقینی سبب ہے۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، ورنہ اتنا سب کچھ کیا کرایا، قیامت کے دن جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، فائل میں تو پورے ریکارڈ تھے، سارا فیس بک پہ ریکارڈ تھا، اللہ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نیکیوں کے اس میں خانے میں ہے ہی نہیں، تو نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا، سب جگہ ریکارڈ ہے تیرا، اللہ کے پاس نہیں تو ناکام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، وہ نیکی کے تیرے پڑھنے میں تلنا چاہیے، وہ نیکی کے طور پر اللہ کے ہاں لکھا گیا ہو تو فائدہ، ورنہ پوری دنیا میں نیکی کے طور پر لکھا گیا، اللہ کے ہاں نیکی کے طور پر لکھا نہیں گیا، تو نے کیا کیا، کیا کمایا؟ تو خالی ہاتھ گیا، فقیر بن کے گیا، یہاں پہ وہاں مانگے گا لوگوں سے؟ وہاں نہیں مانگ، کیونکہ اللہ کے لیے تو نے نہیں کیا، اللہ نے قبول ہی نہیں کیا اس کو۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیں، دکھاوے سے ہم بچیں۔ سوشل میڈیا کا جو سٹرکچر ہے، لائکس اور کمنٹس اور شو آف، اس میں انسان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم کو شیئر کرنا چاہیے اپنی حالات، اپنی کام، اپنی نیکیاں، یہ سارا دکھاوے کی زندگی انسان جینے والا بن جاتا ہے، خاص کر کے نیکیوں کے باب میں۔ نمبر 2، احساس محرومی اور غم اور ناشکری۔ سوشل میڈیا کا سٹرکچر کیسا ہے؟ فرینڈس ہیں، سارے فرینڈس کے فیڈ اس کو آتے رہتے ہیں، فیس بک خاص طور سے یا انسٹاگرام، وہ ہالینڈ جا رہا، وہ فن لینڈ جا رہا، وہ چائنا جا رہا، ہاں وہ سعودی گیا، یہ دبئی گیا، اب سارے لوگوں کا زندگی دیکھ رہا، یا
یہ فلانی ہوٹل میں کھا رہا اور وہ فلانا چیز کھا رہا ہے، فلانے نے یہ موبائل خریدا، فلانے نے یہ کپڑے لیا، فلانے کی یہ جوتے ہیں. سارے لوگوں کی زندگیاں آپ کے سامنے آتی ہیں. اب آدمی اچھا فوٹو ڈالنے والا کیا کرتا؟ میرا موڈ خراب ہے، ایک فوٹو نکال رہے میرا، ایسا کرتا نہیں کرتا. وہ اپنی زندگی کے وہ مومنٹ شیئر کرتا ہے جو ایک دم ہائی لائٹس ہوں. وہ کیسے ہوں؟ ایک دم زبردست. تو وہ مسکرائے گا، فوٹو نکالے گا، کھانا ہے اچھا، اس کو اچھا. اور مطلب اچھی بات اس میں یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا میں دال پتلی کیسی بھی ہو، ایک دم پیلی پھیکی اس کو پیلا بنانے آتا ہے. ایک دم کیا رونق دکھ رہی دال میں. اچھا ایسے بھی اپلیکیشنز ہیں کہ آپ کسی کا منہ روتی صورت ہو تو اس کو آپ مسکرانے والا بھی بنا سکتے ہیں. ایڈوبی اس میں ایسا کر سکتے ہیں آپ کے اس کی اسمائل امپروو کر سکتے ہیں آپ. اور آپ کے چہرے کے اوپر اگر کہیں داغ دھبے ہیں ان کو آپ کو یعنی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوٹو شاپ میں کر سکتے ہیں. ایسے اپلیکیشنز آتے ہوئے سارے دھبے غائب کرتے، ایک دم پر نور چہرہ دکھ رہا آپ. اب وہ سارے خوبصورت فوٹو اور وہ سارے خوشی کے لمحات، گھر کے اندر خوش ہیں سب اور سب یوں کر رہے ایک دم، ہاں سب یوں کر رہے سارے لوگ فیملی کے لوگ مل کے، اور اس کے بعد جھگڑا ہوا کوئی فوٹو نہیں ڈالتا. اب اس کا فوٹو سب دیکھنے کے بعد آدمی کو اب یہ پلنگ پہ بیٹھا ہوا لنگی پہن کے اور بیوی سر پکڑ کے بیٹھی زکام سے ٹیشو سے پوچھ رہی ناک. ابھی بولتا میرا گھر کیسا ہے، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے فلانے دوست کی زندگی میں میرا فلانا 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 فلانا، ان سب کی زندگی میں یہ سب انجوائے کر رہے ہیں. اور میں میری گھر میں زندگی دیکھو کیسی ہے، بچے رو رہے ادھر، ہاں بیوی پریشان ادھر ہے، انتظار میں کہ کب یہ باہر جائے تو وہ فری ہو جائے، تھوڑا جلاد گھر سے نکلے، اور کہیں جانے کو اس کا موڈ نہیں ہے. تو اب آدمی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں پھیکی ہے، لیکن میڈیا میں سب کیا ہے، سب کی زندگی کے ایک دم اچھے لمحات دکھائی دے رہے ہیں. اس کو ایک سائیکولوجیکلی اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سب خوشحال ہیں، میں غمگین ہوں. سب کی زندگی میں خوشیاں ہیں، میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے پرابلمز بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں. لیکن باقی سارے لوگ شیئر کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر خوشیاں شیئر کر رہے ہیں. جتنا فرینڈ سرکل ہے، جتنے فرینڈز کنیکٹڈ ہیں، واقعی فرینڈز نہیں رہتے، وہ خالی جو اس کو فرینڈ ایکٹیو کر دے تو فرینڈ ہو گیا. واقعی فرینڈ ہے بھی نہیں، وہ رہتا سری لنکا میں، نہ ملا نہ کچھ، خالی اس نے بولا فرینڈ بنتے کیا، میرے فرینڈ کے فرینڈ ہے. اب تو یہ فرینڈ کے فرینڈ کا فرینڈ کا فرینڈ کا فرینڈ اس طرح سے بھی فرینڈ رہتے ہیں، کبھی ملے نہیں، کبھی کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن ان سب کی زندگی کی خوشی کے لمحات دیکھ کر، کیونکہ کون بتائے گا میرے گھر میں پٹائی میری ہوئی بیوی کے ہاتھ سے، تو وہ سارا ہم برا شیئر نہیں کرتے ہیں، اچھا شیئر کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں مسائل ہیں، میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، لیکن باقی سب لوگ خوش ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو کمی کا احساس ہوگا. ڈپریشن ایک بہت بڑا ریزن ہے جو ویسٹ میں اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. کمی کا احساس، دکھ کا احساس، میرے پاس کم ہے، میرے پاس کم ہے، سب خوش ہیں میں دکھی ہوں، میری زندگی پھیکی پھیکی ہے، سب کی میٹھی میٹھی ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، سب خوش ہیں، سب آپ کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس نہیں ہے. یہ جو حالت پیدا ہو رہی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان ایموشنلی ڈسٹرب ہو رہا ہے. ڈپریشن جیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، دکھی ہو رہا ہے آدمی. عون ابن عبداللہ کہتے ہیں صحبت الاغنیاء فلم ار احدا اکثر ہما منی. میں جب مالداروں کے ساتھ رہنے لگا، تھوڑا وقت گزارا ان کے ساتھ میں نے، تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے زیادہ کوئی دکھی نہیں ہے، فکر میں نہیں ہے، ٹینشن میں نہیں ہے. ارى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي. کہ میں دیکھتا تھا کہ اس کے پاس میرے سے اچھی سواری ہے، اس کے پاس میرے سے اچھے کپڑے ہیں. جب یہ حال دیکھتا تھا میں مالداروں میں رہ کے، تو مجھے اپنی کمی کا احساس ہوتا تھا
اور مجھ کو فکر اپنے بارے میں، دکھ مجھ کو اپنے بارے میں محسوس ہوتا تھا. کہنے لگے وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ، جب میں نے مالداروں کو چھوڑا اور غریب فقیر لوگوں میں رہنے لگا تو یہ ساری میری تکلیف چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں دیکھنے لگا ان سے اچھا حال تو میرا ہے، ان سے اچھا حال میرا ہے. تو جب آپ دوسروں کی زندگی کے اچھے مومنٹس دیکھو اور اپنے گھر کے حالات دیکھو تو کمپیئر کرنے کے بعد آپ کو کیا لگے گا؟ آپ محروم ہو. محرومی خوشی لاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ ایک آدمی کے پاس میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ خوش رہتا ہو. محرومی دکھ پیدا کرتی ہے، شکایت پیدا کرتی ہے. کیا اللہ سب کو دے رہا ہوں، مجھ کو نہیں دے رہا. منہ سے نہیں بولتا، دل سے تو بولتا. اس کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سب کو خوشی کے حالات میں رکھا ہے، جبکہ یہ فاسق ہے، یہ فاسق ہے، یہ صحیح ڈھنگ سے نماز بھی نہیں پڑھتا، میں سب کر کے بھی اللہ نے میرے کو نہیں دیا ہے. تو آدمی کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے بھی شکایت. تو سوشل میڈیا میں لوگوں کی اچھی زندگی دیکھ کر انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. یونس ابن عبید کے بارے میں سعید بن عامر کہتے ہیں کہ جاء رجل الی یونس ابن عبید، یونس ابن عبید کے پاس ایک شخص آیا، یشکو ضیق حالہ، زندگی کی تنگیوں کا ذکر کیا ان کے سامنے. میرے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، بہت تنگی چل رہی، میری حالات میرے بہت کیا ہیں؟ خراب ہیں. فقال له یونس ایسرک ببصرک هذا الذی تبصر به 100,000 درہم، یہ جو آنکھ ہے نا تیرے پاس، اس سے تو دیکھتا ہے نا. ہاں، تو اگر 100,000 100,000 یعنی 1,00,000 درہم کے بدلے تیری آنکھ لے لی جائے، اس آنکھ کے بدلے نہ ہو تیرے پاس آنکھ، اور 1,00,000 درہم تجھ کو مل جائیں، چلے گا؟ خوش ہوں گا تو؟ قال الرجل لا، نہ. کیا بولا اس نے؟ نہیں. قال فبیدیک 100,000 درہم، ہاتھ کے بدلے دونوں ہاتھ نہ ہو تجھ کو، دونوں ہاتھ کے بغیر تو پیدا ہو جائے، لیکن تیرے پاس کیا ہو؟ 1,00,000 درہم ہو، چلے گا؟ قال الرجل لا. قال فبرجلیک، دونوں پاؤں نہ ہو تجھ کو اور اس کے بدلے تجھ کو 1,00,000 درہم مل جائیں. قال الرجل لا، اس نے کہا نہیں. قال فذکرہ نعم اللہ علیہ، انہوں نے کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بیان کی. یہ 1,00,000 درہم چلے گا، اس کے بدلے 1,00,000 درہم چلے گا. وہ ہر جواب میں کیا کہتا تھا؟ نہیں. قال یونس ارى عندك من بین 100,000 وانت تشکو الحاجہ، تیرے پاس لاکھوں کی نعمتیں ہیں، لاکھوں کی نعمتیں ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ ساری نعمتیں جو لاکھوں اور کروڑوں میں جاتی ہیں، اتنا تیرے پاس ہے اور پھر بھی تو بولتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے. یہ ساری کروڑوں کی چیزیں تیرے پاس ہیں اور تو شکایت کر رہا ہے. اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا سبق ہے اس میں؟ سبق یہ ہے کہ انسان کا پرابلم یہ ہے کہ کیا ہے پہ دھیان کم ہوتا ہے، کیا نہیں ہے پہ دھیان زیادہ ہوتا ہے. ہمارے دکھ کا بیسک ریزن کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہتا، جو نہیں ہے اس پہ دھیان زیادہ رہتا. ایک پروفیسر ایک بڑی شیٹ لے کے آیا کلاس روم میں اور اس نے پورے اس کو چپکایا بورڈ کے اوپر، اور ایک مارکر لیا اور بلیک مارکر، اور اس شیٹ کے اوپر اس نے ڈاٹ لگایا. کیا دکھ رہا؟ تو سب نے کیا بولے؟ اس نے بولا یہ شیٹ نہیں دکھ رہی. سمجھ میں آئی بات؟ تم کو اتنی بڑی وائٹ شیٹ نہیں دکھائی دی، میرے سوال پہ تم نے کیا بولا؟ ڈاٹ. تو تم کو ایک بلیک ڈاٹ دکھا، لیکن وائٹ شیٹ، تم وہ بھی تو بول سکتے نا، کیا دکھ رہا کا جواب بول سکتے. ایک وائٹ شیٹ ہے، اس پر ایک ڈاٹ ہے، لیکن بولنے والوں نے کیا بولے؟ ڈاٹ. تو انسان وہ ڈاٹ کو دیکھتا ہے، شیٹ کو دیکھتا نہیں. ہماری زندگی کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے. اور مان لیجیے کچھ نہیں بھی دیا، دین دیا نا. دین نہیں دے کے اللہ سب کو دیتا چلتا، ہمیشہ کی جہنم چاہیے؟
آدمی بولتا کیا دیا اللہ نے؟ اللہ کے بندے دین دیا، مسلمان گھر میں پیدا کہ شکر مان اللہ کا، ایسا نبی دیا، ایسی کتاب دی، تجھ کو عزت دی اللہ نے اسلام کے ذریعے سے، اس سے بڑھ کے اور تجھ کو چاہیے کیا؟ ہمارے نبی کے گھر میں کیا تھا؟ بہت بڑے خزانے تھے کیا؟ سوچ، وہ شکر کرتے تھے اللہ کا نہ ہو کے، اور تیرے پاس اتنا رہے کہ تو شکایت کرتا ہے اللہ کی۔ 3 وقت کا کھانا تیرے پاس ہے، کپڑے کئی لباس جوڑے تیرے پاس ہیں، جوتوں کے کئی تیرے پاس، چپل کتنی جوڑے تیرے پاس ہیں، کئی کمرے تیرے گھر میں ہیں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ایک کمرہ گھر میں، اور اسی میں آپ رہ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کو پاؤں سمیٹنے پڑ رہے سجدے کرنے کے لیے، ایسے گھر میں جی رہے جس میں مہینوں چراغ نہیں، یہ جلتا نہیں تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پی کر وہ لوگ زندگی گزارے، اور کبھی شکایت کی اللہ کی؟ اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے نبی بول رہے ہیں، اور ہم شرم سے بھی مطلب سر جھکتا نہیں ہمارا، اتنی شکایت اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے، یہ شکایت، ناشکری اور غم، محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال سے۔ یہ صرف اسلامی اعتبار سے نہیں، آپ دیکھیے ریسرچ آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے، ڈپریشن اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، جہاں آپ کمپیریزن سے دکھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنے اوپر والوں کو دیکھے، دکھی ہونا واجبی ہے اس کے لیے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو کمی کا احساس اس کو ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں دنیا میں۔ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ اس لیے ضروری ہے کہ کہیں تمہیں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، تم ان میں اللہ کی ناشکری، ناقدری نہ کرنے لگو، ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جو محروم ہیں، پریشان ہیں، ان کے پاس کم ہے، ان کو دیکھو، تم کو شکر لگے گا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے بہت کچھ۔ کہ اگر آدمی دیکھے کہ میرے پاس اچھی چپل نہیں ہے، وہ اس کو دیکھے جس کے پاس چپل پہننے کے لیے پاؤں نہیں ہے، تو تیرے پاس چپل نہیں ہے ٹھیک سے، اس کے پاس تو چلنے کے لیے پاؤں ہی نہیں، تو چپل پہنے گا کہاں سے؟ اللہ نے پاؤں تو دیے کم سے کم تجھ کو، آج نہیں تو کل چپل اچھی ملے گی تجھ کو، لیکن پاؤں کہاں سے لگائے گا؟ پاؤں کہاں سے لائے گا تو اللہ نے کیا دیا ہے، چونکہ وہ فری میں ملا ہے، بغیر ایفرٹس کے ملا ہے، اس کی قدر رہتی نہیں۔ سوشل میڈیا ہماری مینٹالٹی ایسی بناتا ہے، دوسروں کے پاس بہت کچھ ہے، تیرے پاس نہیں ہے، دوسرے آگے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تو کہاں جا رہا ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اے نبی دنیا کی نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، دنیاوی نعمتوں میں سے جو کچھ ہم نے ان کو قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، انہیں دیکھنا مت، ان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھنا مت، طلب کی نگاہ کے ساتھ اس کو مت دیکھنا۔ یہ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ان کو آزمائیں، ان کے امتحان کے طور پر دیا ہے، یہ انعام نہیں ہے، یہ آزمائش۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے، جو جنت میں ہوگا۔ کہ آدمی اگر دنیا میں اس کو نہیں بھی ملا ہے، اس کے دل میں بات ہونی چاہیے کہ دنیا میں نہیں ملا کوئی بات نہیں، آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے امید کدھر کی باندھے؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، رونے لگے۔ کہا عمر کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول قیصر اور کسریٰ باغوں میں، نہروں میں گھوم پھر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کے آپ کے گھر کا حال یہ ہے۔ کہا اے عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا میں ہو، ہمارے لیے آخرت میں ہے؟ مسلمان کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ہم کو نہیں ملا کوئی بات نہیں، ہم آخرت میں لیں گے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرومی پر افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آخرت سے اپنے دل کو جوڑ کے اپنے کو آپ کو اطمینان دیا، اور اطمینان حضرت عمر کو دلایا، دنیا میں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آخرت میں لیں گے ہم لوگ۔ یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے۔
سوشل میڈیا انسان کا ذہن اس میں خرابی پیدا کرتا ہے اور اس کا دھیان ملے ہوئے کی بجائے کھوئے ہوئے پر یا محرومی پر لگا دیتا ہے اور اس سے وہ دکھی ہوتا ہے، خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں وہ لوگ۔ نمبر 3، حسد۔ ذہنی پرابلم کیا کیا آتا ہے اس میں کہ جتنے لوگ ہیں سب کو مل رہا، مجھ کو نہیں مل رہا، میرے پاس نہیں ہے۔ وہ دعوتوں میں کھا رہا ہے، وہ پکنک پہ جا رہا ہے، اس کی کمپنی میں اس کی ترقی ہو گئی، اس کو انعام مل رہا ہے، اس کا بچہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، پاس ہو گیا، سارا اس کے اوپر آدمی شیئر کرتا ہے اور یہ سب کو دیکھتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کو اس کے حسد پیدا ہوتا ہے، سب آگے جا رہے میں پیچھے رہ رہا، سب کی زندگی میں ایک ایک چیزیں آ رہی ہیں اور میرے پاس نہیں ہے، تو اس کے اندر ان کے لیے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتا اس کے اوپر، وہ خوش نہیں ہوتا اس کے اوپر، ان نعمتوں پر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نعمتیں چھن جائیں تو کتنا اچھا، یہ بھی میرے ساتھ اسی لیول پر رہیں، آگے نہ جائیں۔ حسد پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اور حسد سے بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ حسد کے نتیجے میں سازشیں پیدا ہوتی ہیں، تہمتیں پیدا ہوتی ہیں، دھوکے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یعنی انسان کا کردار ہی بگڑ کے رہ جاتا ہے، وہ خوشی کا اظہار بھی نہیں کر پاتا ہے، وہ خوشی کا اظہار بھی صحیح ڈھنگ سے کر پاتا ہے نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالتحقیق ان الحسد والبغض والکراہۃ لما یراہ من حسن حال المحسود، کسی کے اچھے حال کو دیکھ کر دل میں اس کے لیے نفرت اور ناپسندیدگی کو محسوس کرنا، اس کا نام حسد ہے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کے خوش نہیں ہونا، اچھا نہیں لگ رہا یہ ترقی کر رہا، اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کا اچھا حال ہے، تو دل میں کیا کرنا، اس کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہونا، نہیں ہوا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا تو میں نے نئی دکان کھولا دیکھو، اور ایک دم رونق والی، وہ بھی تھوڑا فوٹو شاپ کر کے ڈالا دکان کو، خوبصورت دکھ رہی، لائٹ دکھ رہی پوری اس کے اندر، اچھا سا بورڈ اس کا پورا ڈالا، اور لوگ اس کے اندر آ رہے جا رہے، تھیلی لے کے، کپڑے کی دکان ہے یا کوئی اور دکان ہے، اور یہ دیکھ رہا میری کچھ بھی نہیں، میں تو پھیری لگا رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دل میں اس کے لیے معلوم نہیں کہیں سے چوری ووری کر کے کیا ہوگا، دھوکے بازی کیا ہوگا، اس کے دل میں برے جذبات اس کے لیے آتے ہیں، اس کا دل اس کے لیے خیر خواہ نہیں ہوتا کہ اللہ اور برکت دے اس کو، لکھے گا لیکن واقعی دل میں لکھنے میں تو آسانی ہوتی ہے، لیکن دل میں تھوڑا وہ کیفیت ہوتی کیا نہیں، معلوم نہیں کہاں سے لایا، بینک سے انٹرسٹ لیا ہے، چوری کیا، دھوکہ دیا، کیا کیا، پیسہ کسی کا ہڑپا ہے، کہاں سے لایا معلوم نہیں ہے، دل میں اس کے لیے نیگیٹو فیلنگس آتی ہیں۔ یہ امت کو کمزور کرتا ہے، یہ امت کو کیا کرتا ہے، مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی بھلا چاہنے کا نام ہے۔ تو سوشل میڈیا میں جب آدمی ایک ساتھ چیزیں سب کی دیکھتا ہے، اپنے ہی قریبی لوگوں کی ترقی کو دیکھ کے حسد کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، سب خوش ہے اور میں دکھی کیوں رہوں، تو اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے ان لوگوں سے جو خوش ہیں، سب مجھ کو بھول گئے اور میں خوشی منا رہے اور میرے ساتھ نہیں ہیں وہ لوگ، تو محرومی سے کیا ہوتا، حسد پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے بچے کو، آپ مثال کے طور پر 2 بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کیجیے، ایک بچے کو بلائیے، اس کو بولو میری طرف سے تم کو آئس کریم، اور دوسرا بچہ ہے روم میں، وہ بچہ اس کو دیکھتا، پریفرنس کی کیا ریزن کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے آپ کو، اس کو دی میرے کو نہیں دیے، اور یہ کیا کرتا اس کو، ہم بھی اس بچے سے کچھ کم نہیں ہیں، تو وہ اس کو دکھا کے کھاتا، اس کے پاس جا کے لینے کی کوشش کرتا، وہ بولتا نہیں ابو دیکھو یہ میرے سے لے رہا ہوتا، ابو جیب میں سے 2 نکال کے بیٹا تو 2 لے، تو یہ دیکھتا اس کو تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، یہ خوش تھا، اس کو دکھا کے کھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو 2 دیے تو اب کیا ہو جاتا، گاڑی الٹی ہو جاتی ہے، اب وہ کیا کرتا، دونوں ہاتھ میں دکھاتا اس کو، دیکھ اب میرے پاس، وہ خوش ہوتا یہ دکھی ہوتا۔ یہ حال ہے انسان کا، یہ حال ہے کہ نہیں ملا تو شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس کو،
پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھائی تجھ کو ایک تو ملا نا، تو نے کمایا کیا اس کو، یہ فری میں ملا ہوا ہے، تو ایک پہ تجھ کو خوش ہونا چاہیے. نہیں، لیکن اس کو دو تو مجھ کو بھی دو چاہیے. تو نے کمایا تھوڑی ہے، پیسہ تھوڑی دیا، کس کے بدلے تجھ کو مل رہا ہے ایسا؟ اب دو فقیر بھی بازو بازو بیٹھے ہوئے ہوں، ایک کو 5 دو ایک کو 10 دو، تو گھور کے دیکھتا 5 والا. تیرا میرے اوپر حق تھوڑی نہ ہے، میں کتنے بھی دو میری مرضی. لیکن اس کو شکایت پیدا ہوتی ہے. جس کو کم ملتا ہے اس کو شکایت، چاہے وہ کوشش کے بغیر ملا ہو، وہ ایز اے گفٹ ہو، لیکن ایکول نہیں ہونے کی وجہ سے شکایت ہوتی ہو. عجیب مینٹالٹی انسان کی ہے. یہی حال ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس سے حسد، ناراضگی اور اللہ سے شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا، مجھ کو کیوں کم دیا. اور بار بار آدمی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ جئیں گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد، جیلسی، حسد نہ کریں. اینوی جس کو آپ بولتے ہیں، کہ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں بھلائی پر رہیں گے. لیکن جب حسد کریں گے بھلائی پر رہیں گے، بگاڑ وہاں سے شروع ہو جائے گا، زندگی میں خرابی آئے گی. حسد اپنے دل سے نکالنا ضروری ہے. تو سوشل میڈیا حسد کی فیکٹری ہے، ڈپریشن کی فیکٹری ہو، کہ آپ کو اس کا پروگرام ہی ایسا ہے، الگوریدم ایسا ہے کہ سب کے اچھے مومنٹس آپ کو بلکہ پچھلے بھی لا کے دکھائے گا. وہ 2 سال پہلے کیا ہوا تھا آپ کے دوستوں کا، تو آپ کو پھر جلے پہ نمک آپ کو پورا بتائے گا وہ کہ وہ کیسی ترقی کر رہا ہے. اور آپ کو لگے گا کہ میں جہاں کا وہاں رہ گیا اور میرے دوست آگے نکل گئے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا، وہ آپ کو حسد کرنے والا بھی بناتا ہے. امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، بلکہ اس کا نقصان ایمان کو ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حسد بہت زیادہ ڈیمیجنگ چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. حسد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے. کہ اللہ کے نیک بندے یا عام بندے مسلمان ان کی نعمتوں کو دیکھ کے یہ سوچنا ان کو نہ ملتا تو کتنا اچھا، اور اس کی وجہ سے اس سے ناراض ہونا، نفرت کرنا، یہ آپ کے ایمان کو ڈیمیج کرتا ہے. مسلمان تو دوسرے کی بھلائی پر خوش ہونا چاہیے، اس کو برکت کی دعا دینا چاہیے. اگر کسی کو اچھے حال میں آپ دیکھیں تو آپ کیا بولیں اس کو؟ کانگریچولیشنس. کیا بولنا چاہیے؟ بارک اللہ فیکا. اگر اس سے آپ کہہ رہے ہیں تو فیکا کہیں گے، اور اگر کسی اور کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ اس کو برکت دے تو کیا بولیں گے؟ فی ہی، بارک اللہ فی ہی. لیکن اگر وہ عورت ہو تو جس سے سہیلی کے بارے میں کہے تو کیا کہیں گے؟ بارک اللہ فی کی. اور اگر کسی اور کے سامنے کہیں گے کیا کہیں گے؟ بارک اللہ فیہا. تھوڑا سیکھنا پڑے گا اس کو. لیکن دعا بھی تو کر سکتے اللہ برکت دے اس کو، مسئلہ ختم ہے نا. اللہ برکتوں سے نوازے، اپنی زبان میں بھی آپ بول دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے خیر خواہی اور برکت کی کے جذبات ہونے چاہیے، کہ اللہ کم نہ کرے اس کا، اللہ اس کو کیا کرے. کیونکہ جب آدمی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا اللہ تجھ کو بھی دے، ایسے ہی دے جیسا اس کو دیا تجھ کو بھی دے، جیسے اس کو دیا ویسے تجھ کو بھی دے. تو یہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ محروم رہتا نہیں. جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو بھی ملتا ہے. تو سوشل میڈیا آپ سے آپ کی خیر خواہی کو چھین لیتا ہے، آپ کو نیگیٹو فیلنگز، نیگیٹیوزم میں ڈال دیتا ہو، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کر دیتا ہو. اچھا نہیں ہو رہا، سب کی ترقی ہو رہی، تو آپ کا ذہن نیگیٹو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4، بے چینی پیدا ہونا. اور یہ 2 طریقے سے پیدا ہوتی ہے. ایک، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے عالمی حالات جو برے حالات ہیں ان کو دیکھنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ.
یہ جو میری یاد سے اعراض کرے، میری نصیحت سے اعراض کرے، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے، چاہے وہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد، یا اللہ کو یاد دلانے والی کتاب، اللہ کی نصیحت قرآن، دونوں معنی اس میں آتے ہیں۔ سرے سے اللہ کو بھول جائیں یا اللہ کی یاد سے جوڑنے والی کتاب، اللہ سے جوڑنے والی کتاب قرآن، اس کو نظر انداز کر دے، اس کو پس پش ڈال دے، چھوڑ دے اس کو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کیا انجام ہوتا ہے اس کا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو بھی انگزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کیا بولتا ہے اس کو؟ ہاں، بیٹھو، آنکھ بند کرو، سمندر کے کنارے اپنے آپ کو سوچو، یا ہیپی پلیس میں جاؤ اپنے، ہاں باغ میں، یا کہاں تم کو اچھا لگتا وہ امیجن کرو تم وہاں ہیں، تاکہ اور بریتھ، سانس لو اچھے سے، تو تم کو کیا ہوگا؟ سکون محسوس ہوگا۔ اتنے میں بھی آواز دیتی، جا کے ذرا دودھ لے کے آؤ، نہیں ہوتا سکون۔ تو یہ ٹیمپریری سولوشنس ہیں۔ جب انسان، سکون کب ہوتا؟ جب انسان اپنے سے کوئی بڑی طاقت جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی سیکیورٹی میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ بچہ جیسے ماں کی گود میں جاتا نا تو ایک دم چپ چاپ سو جاتا، اور داڑھی والے چچا اس کو لیے اور باپ داڑھی والا نہیں ہے، اور ڈر کے مرتا بچہ پریشان ہو جاتا، لیکن ماں کی گود میں جاتا چپ چاپ سو، کیونکہ سیکیور محسوس کرتا ہے انسان۔ تو پیس آف مائنڈ کا سیکیورٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جب انسان کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ میرا محافظ ہے، کیسے بھی حالات ہے اللہ حفاظت کرے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ شفا دے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ بڑا رحیم ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے اللہ کو معلوم ہے میرا حال کیا ہے، میرے کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، میری تکلیف اللہ جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان اللہ سے جڑتا ہے، اس کو اندر سے ایک پیس آف مائنڈ ملتا ہے کہ میں اس سے جڑ گیا جس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، وہ خود سے جانتا ہے اور وہ حل کر سکتا ہے، وہ میرے حال کو بھی جانتا ہے اور میرے مسائل کے حل کو بھی جانتا ہے، اور نہ صرف حل کو جانتا ہے بلکہ حل پر قادر بھی ہے۔ یہ سکون پیدا کرتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا میں کیا ہوتا، ہم لوگ مخلوق 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 مخلوق، لوگ دکھاوا چیزیں، باتیں، دنیا، اتنا جڑ جاتے ہیں، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کھانے پکانے، سفر، کپڑے، جوتے، چپل، اور دنیا کی زیب و زینت، زیورات، پیسہ اور گاڑیاں اور دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں، ساری چیزیں دیکھ کے آدمی کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے مخلوق میں مشغولیت دل کے اندر قساوت پیدا کرتی ہے، قساوت وحشت پیدا کرتی ہے۔ دل مخلوق میں وہ اطمینان نہیں پا سکتا ہے جو خالق کے ساتھ جڑنے میں پا سکتا ہے۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے، مخلوق کمزور ہے، مخلوق دھوکہ بھی دیتی ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مخلوق عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ خالق بڑا ہے، قدرت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سخی، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، اس کے پاس کوئی چیز مشکل اس کے لیے نہیں ہے۔ اس سے جڑنے پر طاقت آتی ہے، ہمت آتی ہے، حوصلہ بنتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، پیس آف مائنڈ ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب تک کہ بندہ اپنے مالک سے، اپنے رب سے نہیں جڑتا، پیس آف مائنڈ ملنا مشکل ہے، نہیں ملتا اس کو۔ تو ان چیزوں میں موبائل، یہ وہ سب اس میں پڑا ہے آدمی، اور اللہ کی یاد، ذکر چھوڑا، صبح شام کے ذکر چھوٹی، ہاں نماز کے بعد کے ذکر چھوٹی، نیند میں سے اٹھا تو موبائل، بیت الخلاء سے نکلا تو موبائل، نماز سے سلام پھیرا تو موبائل، جنازے میں موبائل، افطار کے وقت موبائل، ہاں راستے میں بس کے انتظار میں موبائل، ٹرین میں سفر کرتے وقت موبائل، بیت الخلاء میں موبائل، بیت الخلاء میں تک لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی وقت میرا یوٹیلائز ہوگا، بیٹھے بیٹھے کیا کروں اندر، ٹائم لگتا مجھ کو۔ ہاں لوگ ہیں ایسے،
بیت الخلاء میں بیٹھ کے موبائل استعمال کرتے ہیں، اندر سے نوٹیفیکیشن آ رہا باہر کہ بھئی اندر کیا چل رہا ہے. بتائیے کیسے دلوں کو سکون ملے گا؟ اتنا ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے سلاٹ ہی نہیں ہے کوئی. اتنے اذکار ہم چھوڑ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کھانے کے بعد کھانے کا ذکر کیا، سواری میں سوار ہوئے سواری کا ذکر کیا، گھر سے نکلتے وقت ذکر کیا، ہاں نیند سے بیدار ہوئے ذکر کیا، سوتے وقت ذکر کیا. کہاں ہیں؟ کب کریں گے؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد کریں گے. یہی تو وہ اذکار ہیں جو انسان کو اللہ کی حفاظت میں لاتے ہیں اور اللہ سے جوڑتے ہیں، اس کو ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو کس سے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں؟ رب العالمین سے زیادہ کوئی بڑا کنیکشن ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی ہے جس سے کنیکٹ ہونا چاہیے؟ اس سے کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ان اذکار کے ذریعے سے ہوتے ہیں. کہاں ہیں تو؟ کیا کر رہا تو؟ ہر وقت لائکس اور ہر وقت کمنٹس اور ہر وقت جواب اسی میں پڑا ہوا ہے. تو اذان کا جواب دیتا تو برابر اس کا میسج آیا، جواب دیا نا تو نے. وہ بندہ ہے نہیں دیتا، بعد میں دیتا کیا ہوتا، لیکن تو نے دیا. اب کیا اب دینا، وہ کو معلوم پڑے گا کتنے بجے آیا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آیا اور برابر گرین ٹک بھی ہو گیا. اب اس کے پاس ہو گیا ہوگا، تجھ کو پہنچا میسج. اب تو کیا کرتا؟ جلدی سے جواب دیتا، ٹالنا نہیں. رہ گیا تو ناراض ہوگا. اور اذان کا جواب کتنے سال ہوئے تجھ کو دے کر، کتنے مہینے ہوئے، کتنے ہفتے ہو گئے، نہیں دیتا. نیند سے اٹھ کے کتنی بار دعا پڑھی تو نے نیند سے جاگنے کی؟ پہلے تو موبائل ڈھونڈتا نیند سے اٹھنے کے بعد فوراً. آنکھیں بھی ٹھیک سے کھولی نہیں ہے، موبائل کھول دیتا. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ بے چینی نہیں آئے گی زندگی میں؟ اللہ کو چھوڑ کے سکون آئے گا زندگی میں؟ نہیں آ سکتا ہے. چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو. جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو نہیں پایا تو نے کچھ بھی نہیں پایا. اللہ کی یاد تو بے چینی اس وجہ سے آتی ہے کہ ہر وقت آدمی اس میں لگا رہتا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے. اللہ کی یاد سے غفلت بے چینی پیدا کرتی. نمبر 2، بے چینی دوسرے اعتبار سے بھی آتی ہے. یہاں ایسا ہو رہا، غازہ میں ایسا ہو رہا، صومالیہ میں ایسا ہو رہا، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، برما میں ایسا ہو رہا ہے، چائنا میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں رشیا میں ایسا ہو رہا ہے. آدمی ساری دنیا بھر کے حالات دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حقائق ہے اور مسلمان کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے جتنے مسلمان دنیا میں پریشان ہیں. اللہ رب العالمین ساری دنیا کو امن و امان سے بھر دے، مسلمانوں کی جان و مال کی عزت کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ خود ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان والا بنائے، فساد کو یہاں سے ختم کرے. سب کو نیک توفیق دے اللہ تعالیٰ. حالات دنیا کے جب آدمی دیکھتا ہے، صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا. میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نوجوان بچوں کو. میں ایک بچے کو میرے پاس لایا گا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اتنا دیکھ لیا فلسطین کے حالات کو کہ اس کو ڈپریشن میں چلا گیا، مینٹل ڈس آرڈر اس کو ہو گیا. وہ جھیل نہیں پایا کیونکہ عمر اس کی کم ہے، جھیل نہیں پایا. وہ ایک دم سکتے میں آ گیا تھا. وہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کروں، کیسے رسپونڈ کروں میں. وہ ہم جھیل نہیں سے. عورتیں دیکھ رہی ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں. بھائی وہ دکھ ہے مسلمانوں کے لیے، کیا ہر مسلمان اس کو جھیل سکتا ہے؟ آپ راستے سے جا رہے، ٹرین میں سے یا گاڑی سے جا رہے، آپ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی مر کے پڑا ہے، آپ بتاؤ گے اپنی بیوی کو دیکھ بیٹا دیکھ؟ وہ بیوی کو بولیں گے دیکھ بیوی دیکھ؟ اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہ لوگ، ان کے لیے بہت ٹیررائزنگ ہے وہ چیز، ٹراما ان کو پیدا ہو جائے گا. اور ایک نہیں، ہر دن دیکھ رہے وہ. آپ امت کے دکھ کو اس طرح سے لوگوں میں تقسیم کرو کہ پوری امت دکھ میں مبتلا ہو جائے اور سلوشن کچھ نہ نکلے، تو یہ تو اسٹوپیڈیٹی ہے. یہ اگر حل نکل سکتا ہے اس کا کچھ، اور آپ بتا رہے ہو کسی کو، ایسے لوگوں کو جو حل کر سکتے ہیں اس کو، تب وہ سمجھداری ہے. تم آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک مسئلہ امت میں ہے، اس کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ سارے مسلمان ایک دم پریشان ہو جائیں، اس طرح سے پریشان ہو جائیں کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے اور وہ اپنی زندگیوں میں دکھی جیے اور ان کی زندگی کے سارے معاملات خراب ہو جائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خبر کے ذریعے سے بھی تو کر سکتے نا اس کو، کہ بھائی فلاں علاقے میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سے دعا کرو اس کے لیے. نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوٹوز ڈال رہے ہیں، وہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. کم سن بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کمزور عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، بیمار بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے دیکھنے کے بعد میں ان کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں. کھانا ان کو کھایا نہیں جا رہا ہے، وہ جاب پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کو غصہ آ رہا ہے اور وہ غصہ کسی اور پر نکال رہے ہیں. تو مطلب حاصل کیا ہے اس کا؟ نہیں، امت کے حالات تو معلوم ہونا چاہیے. ہاں لیکن اس کے بعد کیا؟ کچھ تو ہوگا نا. کیا ہوگا؟ بتا نا، بتا کیا ہوگا.
وہ کہیں جا کر کسی اور سے لڑ جائے گا، فساد کا ذریعہ بنے گا. گاڑی چلاتے اس کی فکر کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ اس کا ہو جائے گا. مشین چلاتے چلاتے ہاتھ اس کا چلا جائے گا اس کے اندر. عورت کچن میں کرتے کرتے گیس اسی طرح سے کھول دے گی، اس کا بلاسٹ ہو جائے گا. تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کو اس طرح سے بزی کر کے اس میں، اور مسلمانوں کی واقعی ذمہ داریوں کو وہ نہیں پورا کر پائیں گے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے؟ سب کو بٹھا کے بتاتے تھے دیکھو بلال کے ساتھ ایسا ہو رہا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا، سنو اس کو، سب کو بتاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اس. تو ہم یہ جو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، جو بہت سارے، اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ بنا کے ڈالتے ہیں تاکہ دیکھو ڈرو، اور مسلمان دیکھ کے گھبراہٹ اور اس کا بی پی ڈاؤن ہونا اور اس کو پینک ہونا اور اس کو ٹینشن ہونا اور اس کو بے چینی ہونا، رات کو نیند نہیں آنا. بچہ باہر گیا تو معلوم نہیں اس کا کیا ہوتا، پریشان ماں باپ. کیا آدمی اپنے آپ کو امن و امان میں محسوس نہ کرے، پھر آدمی ہر اعتبار سے تیار ہو جائے کمپرومائز کے لیے. یہ چاہتے آپ؟ کتنے لوگ بہادر ہیں بتائیے؟ ہیں نہیں. آدمی کمزور ہے، تو آپ اس طرح کی چیزوں کو عام کر کے اس کی کمزوری کو گھٹا رہے کہ بڑھا رہے آپ اس کی کمزوری کو. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے. ایسے حالات میں جب کہ مسلمان مظلوم ہو، پریشان ہو، ان حالات میں مسلمانوں کو ہمت دلانے کی ضرورت ہے. آپ پوری تاریخ دیکھیے، انبیاء کی تاریخ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھیے، آپ نے برے حالات میں مسلمانوں کی ہمت توڑی نہیں، مسلمانوں کی ہمت کو بڑھایا. اللہ سے مایوس نہیں کیا، اللہ سے امید پیدا کی. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ امید رکھتا ہے. ٹھیک ہے برے حالات ہیں، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا رب ہے، اللہ زندہ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مدد کرنے پر قادر ہے. ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے. آج ہمارے حالات برے ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ حالات ایسے لائے گا کہ سب صحیح ہو جائے گا. ہم اپنے بس میں کیا ہیں وہ کریں گے، عقائد کی اصلاح کریں گے، لوگوں کے اخلاق کی، عبادات کی اصلاح کریں گے، لوگوں کو بہتر بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اگر بہتر بنیں گے تو حالات بھی بہتر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک کہ نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے حال کو بدل نہ دے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو بدلتا نہیں جب تک کہ وہ خود اپنے حال کو بدل نہ لے. اگر ہم قوم کے حالات دینداری کے اعتبار سے اگر ان کی بدلتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ سے مایوس نہ ہونے دیں. برے حالات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مشکلات آ رہی ہیں، ہم لوگ سروائیورز ہیں. ہم لوگ کون ہیں؟ تاتاری فرقہ، اس کے حملوں کو مسلمان ہضم کر گئے، باقی ہے وہ گئے، ہم لوگ ہیں، بلکہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے. چائنا ہو، رشیا ہو، دنیا بھر کے کتنے مسائل مسلمانوں پہ آئے، مکہ ہو یا مدینہ ہو، مسائل کے اوپر مسائل آئے، مسلمان سروائیو کریں گے، مسلمان رہیں گے، جانے والے نہیں کدھر بھی. مضبوط ہے، ٹکے رہیں گے، بچے رہیں گے، نہیں ختم کرتے ان کو، کتنا بھی کرو ان کو ختم کر سکتے، یہ بچے رہیں گے، یہ رہیں گے باقی. اللہ رب العالمین ان کو رکھے گا. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے گا. حدیث ہے مسند احمد کی روایت، اور یہی اسی معنوں میں صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یعنی مسند احمد میں لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرنے والا باقی قیامت تک رہیں گے، کہیں جانے والے نہیں. حالات اچھے برے آئیں گے، کب نہیں تھے برے حالات؟ سارے نبیوں پہ آئے. تو ہم ہمت کے ساتھ میں رہیں، مسلمانوں کو حوصلہ دیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لوگ
حالات بہت برے ہیں، حالات برے، ڈرا ڈرا کے مار ڈالتے ہیں ان کو، مرنے کے پہلے مار ڈالتے ہیں ان کو. آدمی ڈر کے پریشان، وہ بعض اوقات اس کا ڈر اس کو کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیتا دین کے معاملے میں. بھائی حالات برے، ہر آدمی ہمت والا نہیں رہتا، پھر وہ کیا کرتا بھائی اپنے ڈیفنس کے لیے کیا کرو، پھر بتوں کی عبادت بھی کرتا ہو. جیسے ماحول میں ہے نا بھائی حالات بہت برے ہیں، جیسے ماحول میں ہے ویسے بن کے رہو، پھر وہ سب شرکیات کفریات سب کرنا شروع کر دیتا. آپ یہ چاہتے؟ اس کو حوصلہ دو، اپنے دین پر جما رہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. برے حالات آج ہیں تو دین پر ڈٹا رہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اس کو حوصلہ دو، آپ ڈراؤ مت اس کو، کہیں لڑنے کو بھیجو بھی مت اس کو. ہاں یہ بھی مت کرو کہ آپ ہم کو نکلنا پڑے گا، ہم کو ہاں جلوس نکالنا پڑے گا، ہم شور شرابہ، وہ بھی مت کرو. اس کو آپ حوصلہ دو، تو جہاں بھی ہے اپنے دین پر جما رہے، اللہ سے دعا کر، کوشش کرتا رہے، اپنی جتنی ذمہ داریاں ان کو نبھا. اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرنے والا ہے، تیرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ مزاج ہمارا بنانا ضروری ہے. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھیے، زیادہ تر آپ یوٹیوب سے لے کے فیس بک سے لے کے انسٹاگرام سے لے کے آپ دیکھیں گے، آپ کو جب اس طرح کی چیزیں زیادہ آدمی دیکھتا ہے، بتائیے وہ خوش رہے گا؟ اچھا وہ کچھ کرنے لائق رہے گا؟ نہیں، اس کے اندر وہ چیز نہیں رہے گی. تو وہ آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ڈسٹرب آدمی کوئی اچھا کام بڑا کام نہیں کر سکتا ہے. کیا نبی کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسائل نہیں تھے؟ صحابہ نے دین کہاں سیکھا؟ ایک کے بعد ایک جنگیں، کتنا کیا پریشانی ان کے لیے، مکہ میں پریشانی، مدینہ میں پریشانی. یہ سارا دین کب سیکھے ان لوگوں نے؟ اس کے دوران سیکھے. دین سیکھنا چھوڑے نہیں. بعض لوگ نادان قسم کے لوگ ہوتے، کب تک یہ درس، کب تک یہ سیکھو سکھاؤ، قرآن حدیث کی باتیں کرتے رہو، درس یہ سب بند کرو، ابھی بہت دوسرے کام کرنے کے اپنے کو. کیا کام کرو گے تم؟ اگر قوم میں دین قائم نہیں ہوگا، اگلی نسل مرتد پیدا ہوگی. آج یہ جو دروس ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے، اس کے رسول سے ہم جو جوڑ رہے ہیں، عبادات زندگی میں باقی رکھنے کی فکر کر رہے ہیں، اسلامی اخلاق اور اسلامی احکام کو زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں خالی تم اس پہ لگاؤ گے گورنمنٹ بدلو اور یہ کرو، اس پہ لگا دو گے، اگر آپ گورنمنٹ بدل گئی تو یہ بھی بدلا ہوا ہوگا، اس کے پاس خود دین نہیں ہوگا. آپ اس کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ دین نہیں سیکھے، یہ اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے اس کو کہ واقعی دین کیا ہے. اگر اچھے حالات آئے اور دین پہ چلنے کا موقع رہا تو خود دین ہی نہیں رہے گا، کیونکہ معلوم ہی نہیں، پچھلی نسل سکھائی نہیں ہم کو کچھ. تو کب سکھائیں گے؟ پھر آپ کب سکھائیں گے؟ اور آپ بتائیے، اسلام کی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام احمد کا دور ہو یا اور دور ہو، ابن تیمیہ کا دور ہو، کتنے دور آئے، کتنے فساد اور فتنے اور مسائل مسلمانوں کے تھے. کسی ایک دور پہ آپ انگلی رکھ کے بتائیے کہ علماء نے دین کا سیکھنا سکھانا، دین کی حفاظت اور اشاعت کو روکا تھا. کوئی ایک دور بتاؤ آپ، کب روکا؟ یہ رکے گا نہیں، روکنا نہیں چاہیے اس کو کہ بھئی یہ غیر ضروری ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرا کرو. نہیں، جو آدمی پوری امت کا غم، بڑی بڑی باتیں کرتا اور علماء کی خدمات اور دروس اور سیکھنے سکھانے کو غلط بولتا، وہ اپنے کھانوں کو بند کر دیا، گوشت کھانا بند کیا، اس نے میٹھا کھانا بند کر دیا، اس نے دعوتوں میں ولیموں میں جانا بند کر دیا، اس کے خاندان میں نکاح رک گئے، اس نے خوش ہونا ہنسنا چھوڑ دیا. وہ اپنی ساری انجوائمنٹ کرتا ہے اور علماء کو غلط بولتا ہے. وہ اپنا سارا انجوائمنٹ بتائیے، وہ گھومنے نہیں جاتا، پکنک پہ کھانے پینے نہیں ہوتے اس کے، سب تو انجوائے کر رہا ہو، اور بولتا مسلمانوں کا دکھ ہے ہم کو بہت اور علماء کو نہیں ہے. سوچنے کی چیز ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کی لذتیں چھوڑتا نہیں. چائے پینا چھوڑ دیا اس نے، ناشتہ چھوڑ دیا اس نے، رات میں کھانے کے بعد پان کھانا چھوڑ دیا اس نے. بتائیے، اتنا اگر تجھ کو دکھ ہے، تو سارے تو اپنی لذتیں اڑا رہا ہے. اچھے اچھے کپڑے تو پہنتا نا، تو نئے کپڑے نہیں پہنتا، تو خریدا نہیں اس کے بعد کپڑے تو نے. امت کا دکھ ہے نا تجھ کو، کیا چیز ہے مطلب؟ تو ساری چیزیں لذتیں اپنی لے رہا ہے اور علماء کو برا بولتا ہے، جبکہ وہ دین کا درس دے رہے ہیں. بولے صاحب چھوڑے اور دیکھو درس میں لگ گئے لوگ. تو کیا کر رہا ہے بتا؟ تو جاب پہ نہیں جاتا، برابر تنخواہ برابر سمیٹ کے لاتا نہیں، اس میں سے کتنا بھیجتا ہے تو غریبوں کو؟ تو باہر نہیں بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں کس کو دیتا ہے؟ غریبوں کو. ادھر کے غریبوں کے مسئلے نہیں ہیں، ان کو کس کو دیتا ہے تو اپنے باپ کو دے، بعد میں ہم سے بات کر. اپنے گھر والوں کو تو نہیں دیتا ہے، قریبی رشتہ داروں کو تو ان کا نہیں سوچتا ہے، اور تو فلسطین کا سوچ رہا ہے.
ان کے حالات تو نہیں دیکھ رہا ہے. جو مسلمان تیرے قریب ہیں, دور والوں کے بارے میں بات کر کے تو ہیرو بننا چاہتا ہے, گلوریفائی ہونا چاہتا ہے, اور قریب والوں کے مسائل میں تیرا کیا یوگدان ہے بتا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ, کہ تو قریب والوں کے لیے تو کیا ہے, ان کے مسائل حل کرنے کی تیرے اندر کتنی صلاحیت ہے, جبکہ وہ چھوٹے درجے کے مسائل ہیں. تو بڑے مسائل کی بات کر رہا ہے, چھوٹے مسائل تو کتنے حل کر رہا ہے, نہ وہاں کے حل کر پا رہا, نہ یہاں کے. تو کر کیا رہا ہے, تو اپنے آپ کو گلوریفائی کر رہا ہے میڈیا میں. یہ بتا رہا ہے کہ میں ہمدرد ہوں مسلمانوں کا, اور علماء نہیں ہے. جاگے ہم لوگ. کس کو دھوکہ دے رہا تو, کس کو دھوکہ دے رہا ہے, اپنے آپ. اللہ کو دھوکہ دے سکتا تو نہیں, اللہ حقائق کو جانتا ہے. علماء یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دین پر جمے رہیں. برے حالات میں دین سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جو ہم کو جمائے رکھے گی. ان کو باندھ کے رکھیں اللہ سے, آخرت سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے, اسوہ سے. اس سے باندھ کے رکھیں, یہ نجات کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں یہ باتیں مکمل ہونا, چونکہ طویل بات ہے, آج کے درس میں مکمل نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا حصہ ہم نے اس کا مکمل کیا. اور کم سے کم جو اس کورس کا اصل مقصد تھا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے بارے میں محتاط ہو جائیں, اپنے گھروں کا جائزہ لیں, اپنی ذات کا جائزہ لیں, اپنا رب سے معاملہ صحیح کریں, اور فتنوں سے, فساد سے ہم بچنے والے بنیں. مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے, اور اس کو ہم لوگ ذمہ داران اس کو جو ہے اپلوڈ بھی کریں گے, تو آپ لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ سکتے ہیں اس کو. ہاں, اس کو چھوڑنے کی دعوت تو ہے نہیں, چھوڑنے کی دعوت تو ہم نے نہیں دی ہے, لیکن اس میں احتیاط کی دعوت ہے کہ اس میں احتیاط ہم کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. جیسے آج جمع کیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جمع کریں, اور قیامت کے دن جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کریں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.